اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، أَذَقْنَا النَّاسَ، ہم لوگوں کو چکھائیں، رحمتاً، رحمت، من بعد، بعد، ضراء، تکلیف کے، مستہم، انہیں پہنچتی ہے، اذا لہم، ان کے لیے، اس وقت ان کے لیے، مکرن، ہیلا، فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اسرع، سب سے جلد، مکرا، خفیہ تدبیر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ انا، بے شک، رسولنا، ہمارے فرشتے، یکتبونا، وہ لکھتے ہیں، ما، جو، تمکرون، تم ہیلا سازی کرتے ہو، شرارت کرتے ہو۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت سے نوازے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جو، یسیرکم، تمہیں چلاتا ہے، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور دریا میں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، تم ہو، فی الفلکی، کشتی میں، وجرین، اور وہ چلیں، بہم، ان کے ساتھ، بریح، ہوا کے ساتھ، طیبۃ، پاکیزہ، وفرحوا، اور وہ خوش ہوئے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے، یعنی ایک مناسب ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ اس کی رفتار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا، اس پر آئی، ریحن، ایک ہوا، عاصفن، تند و تیز، وجاءہم الموج، اور ان پر آئی ایک موج، من کل مکان، ہر جگہ سے، وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، انہم، کہ انہیں، احیط، گھیر لیا گیا، بہم، انہیں، دعوا اللہ، وہ اللہ کو پکارنے لگے، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اس کے دین کے۔ اسی حال میں ان پر اچانک ایک مخالف ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ لئن، البتہ اگر، انجیتنا، تو ہمیں نجات دے، من ہذہ، اس سے، لنکونن، تو ہم ضرور ہوں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ تو سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ فلما، پھر جب،
انجاہم انہیں نجات دے دی، اذا اس وقت ہم وہ یبغونا سرکشی کرنے لگے، فی الارضی زمین میں، بغیر الحق کی ناحق۔ پھر جب اللہ نے ان کو اس سے نجات دے دی تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، انما اس کے سوا نہیں، بغیکم تمہاری شرارت، علی انفسکم تمہاری جانوں پر۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے ہی وبال جان ہونے والی ہے۔ متاع الحیات الدنیا دنیا کے فائدے کی زندگی، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم پھر ہم تمہیں بتا دیں گے، بما ساتھ اس کے جو کنتم تم تھے، تعملون تم کرتے تھے۔ بس دنیا کی زندگی میں چند فائدے اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تمہیں جتا دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کی ناشکری کی کل بھی ہم مثالیں وہ پڑھ رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، اور کتنی بھی کوئی تکلیف ہو، وہ پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی اللہ والا کوئی ایسا مل جائے کہ ہمیں ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی سفارشی ہمیں ایسا مل جائے کہ ہماری اس وقت کی مصیبت کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیا جائے۔ حالانکہ یہ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے، اور جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آزمایا جائے گا۔ لیکن ہماری یہ بھی ایک، ہم نے اس کو ایک بڑے دوسرے معنوں میں لے لیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے کوئی ضرور غلط کام کیا ہوگا، کوئی برا کام کیا ہوگا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ عذاب میں آیا ہوا ہے، پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اور جب اپنے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ نیک لوگوں پر یہ آزمائش آتی ہے، ایسی ایسی کوئی نہ کوئی بات۔ اگر آپ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اعمال کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہیں کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ اسی وقت یہاں پر ابھی رک کر آپ اللہ کے حضور توبہ کریے۔ میں بھی اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں، اپنے گناہ صغیرہ کبیرہ سب سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا اگلا سانس ہمیں آئے گا، نصیب ہوگا کہ نہیں، کل ہماری کلاس ہوگی کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت کو ہم لوگ غنیمت سمجھیں۔ یہ ہمارا جو منافقانہ رویہ ہوتا ہے، دوغلا رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دے کر وہ اس کے لیے عذاب کی ہم لوگ پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو بھی کسی کے اوپر بھی مصیبت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کہ آپ کا ایک جو رد عمل ہے وہ اللہ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آیا آپ، یہ آپ خود دیکھیں۔ آپ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی ہے کہ وہ عذاب ہے یا ہمارے لیے سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت خوبصورت جواب، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تکلیف تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے، تمہارے لیے عذاب ہے، اور جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ اب یہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خود اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اتنی گناہ دیکھنے کے باوجود بھی، اتنی ہم لوگوں کی کمیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی محبت کرنے سے باز نہیں آتا، وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ
ہاں جیسے آج ہم سے محبت کرتا ہے، کل قیامت والے دن بھی ہمیں اس سے بڑھ کر ہمیں محبت سے ملے۔ تو اپنے آپ میں سوچیے، اپنے دل میں سوچیے کہ کیا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اس چیز کو سوچیے۔ تو انسان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کو کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت جب پہنچے، اس کے بعد، اس مصیبت کے پہنچنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی رحمت اس کی طرف پہنچتی ہے، تو وہ پھر فوراً اپنی بڑائی شروع کرتے ہیں، دیکھا میں نے یہ پڑھا تھا نا، یہ ہو گیا، میں نے یہ کھایا تھا نا، مجھے یہ دوائی کھائی، مجھے شفا ہو گئی، میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، دیکھو میرے یہ ہو گیا۔ اور دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی کرو، تم بھی یہ وظیفہ کرو۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ بات بتائی ہے، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ مسلمان کے گمان کے ساتھ، اللہ انسان کے گمان کے ساتھ اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، جیسا آپ کا گمان ہوگا اسی کے مطابق آپ کو ملے گا۔ جیسے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جو فال نکالتے ہیں، آنکھ پھڑ کے کوا بول گیا، تو وہ جو شروع سے اس کا عقیدہ اتنا پکا مضبوط بنا لیتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق اللہ ان کو دیتا ہے۔ اب یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا، کیونکہ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم کی گڑے میں جانے والی ہے۔ تو آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کو وہ اتنا وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، ابھی اللہ رب العزت ان کو اور ہم لوگوں کو سب کو ہدایت سے نوازے، ہمیں ہدایت کی زندگی اور ہدایت پہ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، کہ جب تک سانس ہے تب تک امید ہے۔ تو انہوں نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بچے نہیں ہو رہے تھے، اور میں نے کسی زیارت پر جا کر وہاں سے اپنے پراندے کے ساتھ میں نے جھاڑو دیا تھا، تو اللہ نے مجھے وہاں سے، میں نے وہاں سے اولاد پائی تھی۔ اب وہ جس کا نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو اس کو مجبور کرتی ہے تم بھی وہاں جاؤ، پراندے سے اپنے چوٹی سے اپنی وہ جھاڑو وہاں پر لگاؤ، تو اللہ تمہیں بھی وہاں سے دے دے گا۔ تو ایک تو خود کرنا، اور پھر اللہ نے جو دیا ہوتا ہے، وہ جو مصیبت آپ دیکھیں، عورتوں کو جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، آپ ان کا تڑپنا دیکھیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ کیسی نہ کسی طریقے سے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت دے دے، اور جب ہو جائے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو دینے والے کو چھوڑ کر آپ کسی دوسرے کے شخص کے ساتھ آپ منسوخ کر دیں، جو کہ اس چیز پہ قادر ہے ہی نہیں، کوئی بھی اس چیز پر قادر نہیں۔ جب نبی اللہ کے ہی دیے ہوئے معجزات کے ساتھ، وہ اگر ابھی آپ دوسرے تیسرے پارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بار انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ اندھا اس کی آنکھیں ہو جائیں، اللہ کے حکم سے یہ مردہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے دی ہوئی چیز میں سے، اور آپ اگر وہ پھر ان کو کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، تو میں ان کو وہ تکلیف دور کروں، تو وہ میری ہی آیات میں سے، میری ہی نشانیوں میں سے وہ ہیلے تراش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جو یہ چیزیں، اللہ کی خفیہ تدبیر، تو وہ تو بڑا، وہ خود کر سکتا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز سے یہ محفوظ رکھے، یہ بہت خطرے والی بات ہے، ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ، اور اس چیز کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اس شرارت کی بہت جلد سزا دے گا۔ تو ہمارے جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو لکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کل کو مکر جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ مکر نہیں سکتے۔ آگے اللہ کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں بھی وہی چلاتا ہے، اور دریاؤں میں، سمندروں میں بھی وہی چلاتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر آپ نے دیکھا ہوگا، جس نے نہیں دیکھا جب وہ دیکھے گا تو اس کو وہاں جا کر بہت خوف آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہر جگہ مومن تو وہی ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اتنی بڑی نشانی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ روز سمندر جو ہے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ اگر اتنے یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اگر تو اللہ مجھے حکم دے تو میں ایک ہی یہ موج ان کے اوپر ایسے کروں کہ یہ بالکل ختم، تہس نہس ہو جائے۔ تو اللہ پھر بھی اپنی شان کریمی کے طفیل ہم لوگوں کو مہلت دیے جا رہا ہے کہ شاید ہم توبہ کر کے اس کے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ یہی لمحہ آخری ہماری نافرمانیوں کا کر دے، اور اس سے اگلی ہماری جتنی زندگی ہے اپنی فرما برداری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہماری گزار دیں۔ تو وہ کیسا ہے کہ
جب وہ ان کو ساتھ لے کر چلتی ہیں کشتیاں، وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، کشتیاں لے کر چلتی ہیں، تو بڑی خوبصورت جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر۔ لیکن جیسے ہی کوئی طوفان آتا ہے، اور یہ ایک یہ صرف کشتیوں کی مثال نہیں، یہ زندگی کی بھی مثال ہے کہ جب، حالانکہ یہ تو اللہ نے یہ ایسا تو نہیں زندگی بنائی نا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ساری خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ جن کے لیے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو یہاں پر ایک ہوتا ہے نا آپ کا یہاں پر حصہ ہے یا وہاں پر حصہ ہے، تو ہم دعا اللہ رب العزت سے یہی مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کی بات دیکھی جائے گی، وہ کل کس نے دیکھی، ایک یہ بڑا مشہور کہاوت ہے نا، محاورہ بنا ہوا کہ کل کس نے دیکھی۔ تو ہمارا تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم نے کل کی ہی تیاری کرنی ہے، آج کی نہیں۔ آج کس نے دیکھی، ہمارا تو یہ ہے کہ آج کس نے دیکھی، کہ 50-60 سال اس کے لیے ہم لوگ اپنی ہمیشہ والی زندگی کے لیے، اس سے بڑا بے وقوف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی 50-60 سالہ زندگی کو اپنی اہمیت دیں اور ہمیشہ والی زندگی کو اہمیت نہ دیں۔ اور اللہ ہمیں ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے کہ جب ان کے اوپر کوئی تند و تیز ہوا آتی ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ گھیر لیے گئے، تو وہ اللہ کو خالص ہو کر، اسی کے دین کے ہو کر اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور جب وہ دعا یہی کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ ابو جہل کا بیٹا تھے اکرمہ، اکرمہ بن ابو جہل، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ گھر سے نکلے تو جہاز پر سوار ہوئے، بحری جہاز پر، اور طوفان نے آگ گھیرا وہاں پر۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب دیکھا کہ طوفان میں بہت برے طریقے سے گر گئے ہیں، تو اللہ کو، وہ سب کو دیکھا دیکھی یہ بھی اللہ کو پکارنے شروع ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب کے دیکھا دیکھی اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے بچا لے تو میں پھر شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور جیسے ہی وہ، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان وہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ یہ کرنے کے لیے کرتا ہے کہ شاید میری بچت ہو جائے، تو ایک ہیلا ڈھونڈتا ہے کہ میری بچت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو انہوں نے اس وقت یہی دیکھا کہ یہ تو اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو اس وقت دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے بچا لے، اگر تو مجھے نجات دے دے تو میں اگر میں یہاں سے بچ گیا، انہوں نے اللہ سے دعا نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا یہ جو سبق ہے ہمارا آج کا، یہ بالکل یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بھی ایسی چیز آئے تو اس کے اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ تو آگے انسان کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، بھی ایک آیت رہ گئی، میں نے سمجھا مکمل ہو گیا، بشری کمزوریوں کے سبب۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں تو پھر وہ زمین پہ بغیر کسی وجہ کے ناحق وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ تو اللہ کا نقصان تو کوئی نہیں کر رہا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تو یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ جو سرکشی کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنی ہی جان کے لیے، اللہ کا کوئی نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو اس سرکشی سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا بھی ہے تو نا، وہ صرف محض دنیا کی زندگی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کیا، ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، فی الحال کے لیے دھمکی ہے، اور یہ دھمکی سچ میں تب ہوگی جب آپ اس کے بعد جائیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وارننگ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تو تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے، فننبئکم، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو ہم آج میں کل کی سرنڈر کرنے کے بجائے ہم آج ہی سرنڈر کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ہی غلام بنا کر رکھے، اپنا ہی محتاج بنا کر رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنے اوپر ہی توکل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہمیں سرکشیوں میں شامل نہ فرمائے جو سرکشی کرنے والے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ فاتح میں دعا سکھائی ہے کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو مغضوب کیے گئے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی ہمیں، ہمارے سارے جاننے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں کہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت جو مجبور ہیں، اللہ رب العزت جو گناہوں میں، خاص طور پر ان کے لیے دعا ہے کہ جن کو پتہ بھی نہیں کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو، خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سمیت، ہمارے سارے جاننے والوں سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔